کلام کرنا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کے مضامین پر واقف ہونے کے باوجود اس طرح کہا گیا تو پھر یہ اور بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تعلیمات کو حاصل کرنے کے باوجود پھر اس کے خلاف اس طرح کا کلام کرنا انسان کو بہت زیادہ گناہگار کرواتا ہے، اور جتنے لوگوں نے اس کو سن کر یقین کیا تو گویا کہ گمراہی ان تک پہنچی ہے۔ جواب اس کا صحیح یہی ہے کہ جو دنیاوی بیویاں ہیں وہ علیحدہ ہوں گی، اور حور بڑی آنکھوں والی جنتی عورت کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہ زوجہ کے علاوہ ہوگی۔ اس پہ دلائل بہت سارے موجود ہیں، قرآن و حدیث سے چند دلیلیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ سورہ رحمان اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 72، 73، 74، حور مقصورات فی الخیام، جنت میں حور ہوں گی جو خیموں میں مقصور ہوں گی، ان کو رکھا گیا ہوگا، بند رکھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، انہیں جھٹلاؤ گے۔ اب جو آگے اللہ نے بات بیان فرمائی وہ دیکھیے، ان حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ ان سے یعنی جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ تو ایسی عورت ہوں گی کہ جنہیں پہلے کسی نے چھوا ہی نہیں۔ اب اگر اپنی ہی بیوی ہوتی تو یقینی سی بات ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹچ تو کرتے ہیں، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ دنیاوی عورت نہیں ہے بلکہ یہ جنتی الگ عورت ہے جو دنیاوی بیوی کے علاوہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، البانی صاحب کو جو محقق مانتے ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے لکھ کر فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، 1174 نمبر حدیث پاک ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف نہیں دیتی، الا قالت زوجتہ من الحور العین، مگر جو جنت میں اس شخص کی بیوی ہے یعنی بڑی آنکھوں والی حور، وہ یہ کہتی ہے لا تؤذیہ، اے عورت تو اس کو اذیت نہ پہنچا، قاتلک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے، فإنما هو عندک دخیل، محض یہ تو تیرے پاس کچھ عرصے کے لیے ہے، یوشک ان یفارقک الینا، ان قریب یہ ہماری طرف جدا ہو کر آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اگر حور بیوی ہی ہوتی تو کیا وہ آسمان پر بھی اس وقت موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے جب دنیا میں بیوی اذیت دیتی ہے تو جو جنت میں اس کی بیوی اور حور ہوگی وہ اس عورت کے لیے اس طرح کے کلام کرتی ہے، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو نیک پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 311، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ثم يدخل بیتہ، پھر جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا، فتدخل علیہ زوجتاہ من الحور العین، تو حور عین میں سے 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی، 2 بیویاں، فتقولان، تو وہ دونوں اس سے کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے تجھے ہمارے لیے پیدا کیا یا زندہ رکھا اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ اب 2 بیویاں، اب آپ بتائیے اگر یہ دنیاوی ہی بیوی ہوتی اور جس کی ایک ہی بیوی تھی تو دوسری کہاں سے آ گئی؟ کم از کم دوسری کو تو پھر الگ ہی عورت مانا جائے گا، تو یہ تو علیحدہ 2 بیویاں ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3254، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث کے بعد حور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ہر شخص کے لیے جو جنت میں جائے گا حور عین میں سے اس کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، یُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ، اور وہ اتنی لطافت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کے ہڈی اور گوشت کے درمیان جو گودا ہوگا وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کے لیے، لفظ کل ہر ایک کو محیط ہوتا ہے، تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، تو جتنے بھی جنتی ہوں گے کم از کم ان کو 2 بیویاں تو ملیں گی۔ اب اگر کسی کی دنیا میں ایک بیوی ہے اور اسی کو پھر جنتی عورت بھی مان لیا جائے تو بتائیے دوسری کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی بیوی علیحدہ ہوتی ہے، جنتی بیوی علیحدہ ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے ترمذی کی ہے، 1663 نمبر،
البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ خود اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للشہید عند اللہ ست خصال، کہ ہر شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں 6 فضیلتیں ہیں۔ یغفر لہ فی اول دفعہ، جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے عذاب قبر سے پناہ دے دی جاتی ہے۔ چوتھا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور وہ فزع اکبر سے معمون کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر ایک وقار کا ایسا تاج رکھا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر آخری بات سرکار نے ارشاد فرمائی وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اس کی 72 حور عین میں سے 72 بیویوں کے ساتھ شادی کی جائے گی۔ 72 بیویاں، 72 حوریں ملیں گی۔ اب بتائیے دنیا میں تو ایک اگر اس کی بیوی ہے، 2 ہے، زیادہ سے زیادہ 4 ہوں گی، تو 72 کہاں سے مل رہی ہیں؟ اگر حور دنیاوی عورت کا ہی نام ہوتا تو پھر یہ 72 کون سی حوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات سرکار نے شاید فرمائی وَشَفَّعُوا فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور یہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اگلی حدیث بھی ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی اس کو لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن، حدیث نمبر 2021 ہے۔ سہل بن معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قوم غیظا وهو يستطيع ينفذه، جس شخص نے باوجود قدرت کے وہ اپنا غصہ ظاہر کر سکتا تھا لیکن اپنے غصے کو پی لیا، دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق